علیکم، میں امداد سمرو. میرے ہاتھ میں جو کاغذ ہیں اس میں نکات ہیں آصف زرداری اور نواز شریف صاحب کی فیوچر پلاننگ کے. وہ جو منصوبہ بندی کر رہے ہیں، نوٹس میں نے بنائے ہیں، میں نے سورسز سے جو بات چیت کی ہے، مسلسل اسی کام پہ لگا ہوا ہوں. جب سے آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، مریم نواز، بلاول بھٹو دبئی گئے، دبئی میں میری ملاقاتیں ہوئی. میاں صاحب تو ابھی بھی وہیں بیٹھے ہیں، زرداری صاحب اور بلاول بھٹو واپس آ گئے. بلاول تو اب چلے گئے جاپان کے دورے پر چلے گئے. نواز شریف صاحب نے پاکستان واپس آنا ہے، نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ ظاہر ہے وہ بھی آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ابھی تک وہ کیوں نہیں آ رہے. اگست کی آواز آئی تھی ہمیں کہ اگست میں آئیں گے، اب دوبارہ آواز آئی کہ شاید اگست میں بھی نہ آئیں. یعنی اگست کا امکان تھا، کبھی امکان تھا، لیکن اب کبھی امکان ذرا تھوڑا سا کمزور ہو گیا، محدود ہو گیا. اب یہ جو منصوبہ ہے ان کا، جو پلاننگ ہے، وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. 2 حصے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ہیں، ایک حصہ سیاسی جماعتیں، خاص طور پر جو 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں بڑی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان کے حوالے سے ہے. مطلب جو ڈسکشن ہو رہی ہیں چیزیں جو پلاننگ میں تھیں، اور پھر جن نکات پر آگے چل کر ایک نیا معاہدہ یا نئی پلاننگ سامنے آ سکتی ہے، وہ میرے پاس آ گئے ہوئے. اب اس میں ظاہر ہے وہ ابھی کیونکہ پلاننگ جو ہے، منصوبہ جو ہے، اس میں ایڈ اپ ہوں گی چیزیں. یہ نہیں ہے کہ یہ جو 4-5 میرے پاس چیزیں اسی پر رہے گا معاملہ اور آگے جائیں گی. ابھی تو یہ بالکل ابتدا ہے، اور ابتدا میں جو مجھے پتہ چلا ہے کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز ابھی بھی ایک دوسرے پر اس طرح اعتبار نہیں کر رہی، اعتماد ابھی نہیں ہے. تو آغاز میں اعتماد، وہ جو CBMs ہوتے ہیں نا، اعتماد کی بحالی کے اقدامات جو ہوتے ہیں، اس کے لیے میل ملاقاتیں، ایک دوسرے کو سمجھنا، اور پھر اس سے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، اچھا اس میں نا ججز کا معاملہ ہے، جرنیلز کا معاملہ ہے، پروجیکٹ عمران خان اور عمران خان ٹائپ کوئی اور پروجیکٹ، یہ معاملہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنا تجربہ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرنا. لڑائیاں تو بچوں نے دیکھی ہیں. مریم نواز ظاہر ہے وہ بھی اس وقت 50 سال کی ہیں، بلاول بھٹو بھی 30 سال سے کراس کر چکے ہوئے. تو انہوں نے دیکھا ہے، بلاول نے دیکھا ہے کہ کس طرح میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آتے ہی آصف زرداری جیل میں چلے جاتے تھے. مریم نواز صاحبہ نے دیکھا ہے کہ کس طرح پیپلز پارٹی ان کے والد کے خلاف، محترمہ بینظیر بھٹو کس طرح ان کی والد کی حکومت کے خلاف لانگ مارچز کیا کرتی تھی. تو انہوں نے لڑائیاں تو دیکھی ہیں، لیکن ان لڑائیوں کے پیچھے جو سازش کرنے والے کردار تھے، یا ان دونوں کو آپس میں لڑا کر فائدہ حاصل کرنے والے کردار تھے، ان کا بچوں کو بیٹھ کر بتانا. جو میرے تک بات آئی ہے کہ یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سامنے نہیں آئیں گی کبھی بھی، لیکن وہ اندر بیٹھ کر وہ زیر بحث ہوں گی. کیونکہ یہی باتیں جو ہیں نا، وہ بند کمروں میں جب 2-4 لوگ اور ہوتے ہیں وہاں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. کہ ہم نے مجھے اچھی طرح یاد آ رہا ہے، بند کمروں کی بات میں بعد میں کر لیتا ہوں. جب نواز شریف صاحب 2007 میں محترمہ بینظیر بھٹو کے بعد پاکستان واپس آ گئے تھے، پھر بینظیر شہید ہو گئی، تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے معاملات آصف زرداری صاحب نے سنبھالے. تو وہاں پر آصف زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کے والد جو کافی عرصہ پہلے انتقال کر گئے تھے، ان کے لیے ان سے تعزیت کی، پھر ان کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی کی تھی، اور پھر پریس کانفرنس کی تھی. پریس کانفرنس میں بھی تھا ادھر، اور اس پر آصف زرداری صاحب نے جو آغاز کیا تھا، انہوں نے یہاں سے آغاز کیا تھا کہ ہماری اختلاف بھی رہا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے خلاف بہت کچھ کیا ہے، لیکن بینظیر شہید جو ہے وہ میثاق جمہوریت کر کے گئی، وہ ہمارے پاس ورثہ ہے، ہم نے اس کو آگے لے کر جانا ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان یہ تعلق نہیں رہے گا، یہ تعلق بلاول، بختاور، آصفہ اور مریم، حسن اور حسین، یعنی وہ جو نواز شریف صاحب کی اولاد ہے، وہ جو نسلیں ہیں، ان نسلوں تک آگے یہ تعلق بڑھے گا. تو جو بند کمروں میں جو ڈسکشن ہو رہی ہیں، اور 4-5 لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بھی جو چیزیں ان پارٹی کے جو قائدین، نواز شریف ہو گئے، آصف زرداری صاحب ہو گئے، جو آپ کرتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بچوں کو بتا دینا چاہیے کہ سازشیں کب کہاں ہوتی ہیں اور ریڈ لائنز کیا ہونی چاہیے. تو ایک تو جو مجھے میرے سورس نے جن سے میری آج کافی لمبی بات ہوئی ہے، مسلسل اس پر کام کر رہا ہوں، اور پاکستانی میڈیا آپ کو یہ چیزیں نہیں بتائے گا، ظاہر ہے، کیونکہ یہ چیزیں ریٹنگ نہیں لیں گی، فوری طور پر ریٹنگ نہیں لیں گی. ہو سکتا ہے میرا ہی ولاگ بھی کوئی اس طرح نہ چلے، لیکن جو چیزیں بن رہی ہیں، جو پنپ رہی ہیں، پاکستان کے سیاست کا جو نیا منظر نامہ ہے، وہ وہاں طے ہو. وہاں آصف زرداری اور نواز شریف چاہے ملاقاتیں کر رہے ہیں،
چاہے وہ اپنے کسی اور طریقے سے جو پیغام رساں لوگ ہوتے ہیں ان کے ذریعے آپس میں رابطہ کر رہے ہیں، وہ یہ چیزیں ڈسکس کریں، آپ کو میڈیا نہیں بتائے گا، ہو سکتا ہے ان تک نہ پہنچے، یا وہ اتنی محنت نہیں کرتا پاکستانی میڈیا، بیسیکلی وہ بس موٹی موٹی چیز، وہ جو مطلب چسکا مسالہ وہ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ وہاں پر ان کو اپنا ان کے درمیان جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ پہلے تو بھائی دیکھیں ابھی تک جو سامنے ہے وہ یہ ہے کہ کل کو کیا ہو کچھ نہیں پتہ، لیکن آصف زرداری کے یا محترمہ بینظیر بھٹو کے صحیح جانشین جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. آصف زرداری صاحب نے تو ایک وہ خود کہتے تھے وہ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ تھا ان کا، بلاول کے جوان ہونے تک، سیاست میں آنے تک انہوں نے معاملات سنبھالے، اس کے بعد بلاول کو دے دیے، اب آہستہ آہستہ ان کو پراپر ہینڈ اوور کر رہے ہیں. اچھا مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب کی جگہ مریم نواز کے علاوہ مسلم لیگ نون والے کی میجورٹی جو ہے مسلم لیگ نون کے ووٹرز کی سپورٹرز کی کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں پسند کرتے، دیکھنا ہی نہیں چاہتے بھائی. تو جب یہ طے ہے کہ یہ دونوں اپنے اپنے سیاسی جو خاندان ہیں ان کے جانشین ہیں اپنے، تو وہ پھر ان کی تربیت بھی کرنا، ان کو بتانا بھی کس سے خبردار رہنا ہے، کس موقع پر ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، کس موقع پر ایک دوسرے کی مخالفت کرنی ہے، کیونکہ بھگتا ہوا ہے. تو اعتماد سازی کی میں بات کر رہا تھا. تو اعتماد سازی جو آپ نے دیکھا ہوگا جب آصف زرداری صاحب نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی اسٹیٹمنٹ دی تھی تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور اس سے پہلے آصف زرداری صاحب کے جو قریبی دوست اور جو ان کے معالج بھی ہیں ڈاکٹر عاصم، ان کو نواز شریف صاحب کی حکومت میں گرفتار کر دیا گیا تھا. اچھا پھر آصف زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب نے پھر وہ جو اینٹ سے اینٹ کی اسٹیٹمنٹ تھی اس میں انہوں نے ملاقات آصف زرداری صاحب سے کینسل کر دی، تو زرداری صاحب کو 6-7 ماہ جا کر باہر رہنا پڑا. اسی طرح اپنا پی ڈی ایم کے جو اجلاس تھا 16 مارچ کے کا جو ہوا تھا 2021 کا، جس کے بعد پی ڈی ایم ٹوٹ گیا تھا، اس میں آصف زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کے متعلق باتیں کی تھی کہ آپ آئیں نا، ہمیں آگے لگایا ہوا ہے، آپ بھی آئیں، میرا تو اکلوتا بیٹا ہے، میں اس کو باہر، ہماری جان کو خطرہ ہے، ہم یہاں جیلیں بھی بھگت رہے ہیں، ہم یہاں سارا کچھ کر رہے ہیں، آپ باہر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی ہم تحریک چلائیں اور اسمبلیوں سے باہر نکلیں اور یہ کریں وہ کریں. آپ خود آئیں، پھر اگر ذرا جیل جائے نا پتہ چلے جیل کتنی سخت ہوتی ہے. اس پر مریم نواز اور آصف زرداری صاحب کے درمیان بھی تلخی ہو گئی تھی، تو وہ ایک تلخ نوٹ تھا. اور پھر ماضی ان کا ویسے بھی تلخ ہے، سنجرانی صاحب کا الیکشن ہو، زہری کی حکومت گرانے والی جو آصف زرداری صاحب کا کارنامہ تھا، پھر میمو گیٹ میں والا نواز شریف صاحب کا کارنامہ تھا، اور بہت سی چیزیں ہیں. تو وہ ایک تلخ ایک تجربہ رہا ہے. تو اس کو پہلے تو یہ کہ اعتبار میں نے کہا نا ایک دوسرے پر نہیں ہے دونوں کو ابھی بھی 100%، وہ ایک دوسرے کو ابھی اس لیول پر لے کر آ رہے ہیں تاکہ وہ کھل کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اصل جو ذہنوں میں چیزیں وہ رکھی جائیں. لیکن ابھی انیشیلی جو چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو جو نکات آغاز کی میں بتایا تھے، اب اس کو میں کھل کر آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری اس وقت ان دونوں سیاسی جماعتوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے. پروجیکٹ عمران خان کے لیے پراپر ایک بندوبست کیا گیا تھا نا، تاکہ خان صاحب کو کہیں سے کوئی تپتی ہوا نہ لگے، گرم ہوا کہیں سے نہ لگے. فوج کے اندر تو ظاہر ہے پھر ڈسپلن تھا، آرمی چیف عمران خان کے ساتھ تھے تو باقی بھی ساتھ ہی ہونے تھے نا. ڈی جی آئی ایس آئی کی ڈیوٹی تھی کہ جی آپ نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین ڈکلیئر کروانا، یا ڈی جی سی تھے اس وقت شاید فیض حمید صاحب، ان کی ڈیوٹی تھی. قمر جاوید باجوہ خود وہ کہتے ہیں میرے سر پر، ہمارے سر پر عمران خان کے عشق کا بھوت سوار تھا. تو باقی جو دوسرا اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ ہے پاکستان میں وہ عدلیہ، تو عدلیہ والا محاذ سنبھالنے کے لیے جو شوکت عزیز صدیقی جیسے ججوں کو نکلوایا گیا، اپنا جنرل فائز عیسیٰ صاحب کو عملی طور پر غیر فعال رکھا گیا. ابھی تک غیر فعال ہے عملی طور پر، وہ بطور جج عدالت نہیں چلا پا رہے وہ. اب تو خیر انہوں نے اپنے فیصلے کے مطابق کہا ہے کہ جی جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ نہیں آ جاتا تب تک میں کسی بینچ میں نہیں بیٹھوں گا. وہ جو عدلیہ ہے اصل مسئلہ. جرنیلز تو اس وقت ظاہر ہے وہ خاص طور پر 9 مئی کی چوٹ کھانے کے بعد انہوں نے تو عمران خان صاحب کی طرف تو کے لیے تو سوچنا بھی وہ مناسب نہیں سمجھتے. لیکن آگے چل کر ظاہر ہے حالات بدل جاتے ہیں تو تعلقات بھی بدل جاتے ہیں، معاملات بھی بدل جاتے ہیں. لیکن ججز، کیونکہ یہ جو میں نے جو بات چیت میری ہوئی ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں آصف زرداری اور نواز شریف صاحب، کیونکہ
یہ بہت دور تک دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر آصف زرداری بہت دور تک دیکھتے ہیں پولیٹیکلی، یہ ان کی خوبی ہے، وہ اسی لیے پہلے سے ایڈوانس میں بندوبست کر کے رکھتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ میاں نواز شریف صاحب کی جو ماضی کی سیاست ہے، اگر وہ بہت دور تک دیکھنے کی صلاحیت ان میں اس وقت ہوتی، اب ہو گئی ہوگی ظاہر ہے چوٹ کھانے کے بعد، تو پھر وہ جو تھا 18ویں ترمیم میں جو چیزیں رہ گئی تھیں وہ نہ رہتی، جس کی وجہ سے ججز والی بات ڈسکشن میں ہے کہ ججز جو ہے ان کا تقرر اگر پارلیمنٹ کے ذریعے ہوتا، اور ججز کا مواخذہ اگر پارلیمنٹ کے ذریعے کرنے والا جو قانون تھا وہ افتخار چودھری کی محبت میں نواز شریف نہ رکواتے، تو پھر آج یہ، یعنی یہ دور رس نہیں تھے نا، کانسٹیٹیوشنل کورٹ، آئینی عدالت، آج اگر یہ ججز بیٹھ کر اب خود کہتے ہیں کہ جناب یہ جو پنجاب سے جو جج ہیں وہی سب سے بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں، یہ بذات خود ہمارے جو پنجابی جرنلسٹ ہیں وہی ریگولر یہ بات کر رہے ہیں نا، تو اگر نواز شریف صاحب اتنا دور تک دیکھنے کی ان میں صلاحیت ہوتی، یا پھر صلاحیت تھی بھی تو چھوٹے سے مفاد کی خاطر انہوں نے وہ نہیں ہونے دیا تھا، تو پھر یہ ہوا کہ اب دوبارہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو عمران خان کے پروجیکٹ کے لیے جو جج یا جو جوڈیشری رہی وہ پیچھے کیا کر گئی ہے، اور ان کو آگے کتنے عرصے تک وہ رہیں گے جج صاحبان، 20 سے 30 سال کہا جا رہا ہے کہ 20 سے 30 سال مسئلہ بن سکتا ہے، لہٰذا اس کا کوئی ارینجمنٹ، کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ 20 سے 30 سال کیسے؟ میں نے پوچھا، میں نے کہا جی یہ تو بندیال صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، اس کے بعد قاضی فیصل صاحب آ رہے ہیں، تو مجھے کہا گیا کہ نہیں، قاضی فیصل صاحب تو آ رہے ہیں لیکن جج ایک ریٹائر ہوں گے تو ایک ایلیویٹ بھی تو ہوں گے نا ان کی جگہ سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ سے، وہ کن کے لگائے ہوئے ہیں؟ جسٹس کھوسا جو چیف جسٹس تھے، ثاقب نثار، گلزار، بندیال، انہوں نے لگائے نا، تو یہ وہ جج صاحبان ہیں جو ہائی کورٹ میں لگے ہیں، جن کا تقرر ہوا ہے پچھلے 4-5 چیف جسٹس کی موجودگی میں۔ وہ چیف جسٹس صاحبان بھی پروجیکٹ عمران خان کا حصہ تھے، انہوں نے پروجیکٹ عمران خان کے لیے ہر طرح کی سپورٹ سہولت کاری کی، تو انہوں نے جو جج صاحبان لگائے ہیں کیا وہ کل کو آ کر پرابلم نہیں کریٹ کریں گے؟ ان کا بھی کچھ کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ جو ظاہر ان کا کیا کرنا ہے، حکومت کسی کی بھی بنتی ہے، آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، وہی جو میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں کہ میثاق جمہوریت کی ایکسٹینشن ہونی ہے، 18ویں ترمیم کی ایکسٹینشن ہونی ہے، ایک نئی ترمیم آنی ہے جس میں جو چیزیں نہیں ہوئی تھیں اور وقت کے تقاضے کے مطابق جو کرنی ہے وہ کرنے کے لیے سوچا جا رہا ہے، اس پر ڈسکشن چل رہی ہے۔ 2 سیٹیں 4 سیٹیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لو، یہ کر لو، بھائی ذرا عقل کو ہاتھ مارے۔ یہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اور الیکشن کے معاملات ہیں، وہ ایک کمیٹی دونوں جماعتیں بنا کر نا اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں۔ ایک طرف سے بٹھا دیں گیلانی صاحب کو، قاہرہ صاحب کو، حسن مرتضیٰ کو بٹھا دیں، پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے نا، دوسری طرف سے بٹھا دیں احسن اقبال صاحب کو، خواجہ سعد رفیق صاحب کو، رانا ثناء اللہ کو، بیٹھ کر بنا لیں گے معاملہ، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہاں ہونی کہاں نہیں ہونی۔ اس کے لیے اتنی خفیہ ملاقاتیں، خفیہ میٹنگیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اٹھوٹ، کیونکہ چسکا ہے نا سیٹ ایڈجسٹمنٹ، اچھا انکار کر دیا نواز شریف نے، نہیں ہے، یہ بہت لمبی پلاننگ ہے۔ میں اکثر ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ آصف زرداری اور نواز شریف کا اگر یہ مل کر کھیلتے ہیں تو بڑا لیتھل کمبینیشن ہے، بڑا خطرناک کومبو ہے۔ انہوں نے مشرف کو یوں پکڑ کے نا پھینک دیا تھا باہر، وہ مشرف جو بکے لہرا کے کہتے تھے کہ جناب میں دیکھی میری طاقت، پتہ ہی نہیں چلا کہ طاقت ہوتی کیا ہے، یوں روتے ہوئے پاکستان سے گئے وہ۔ اب ان کا حساب اللہ کے پاس ہے، چلے گئے۔ میں پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں، تو بڑا لیتھل کمبینیشن ہے۔ تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں، یہ اپنا 2 سیٹیں 4 سیٹیں، یہ ایشو نہیں ہے، ایشو آگے کے ہیں۔ تو عدلیہ کے لیے کیا امینڈمنٹس لانی ہے آگے چل کر، کیونکہ جب حکومت بن جاتی ہے تو پھر اس طرح کے معاملات کے لیے وقت نہیں ہوتا، پھر عوامی مسائل ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، تو پہلے آتے ہی پیپلز پارٹی حکومت بناتی ہے اتحادیوں کے ساتھ، کیونکہ بنے گی اتحادی حکومت، یا نون لیگ بناتی ہے۔ نون لیگ اپوزیشن میں ہوتی ہے، پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے۔ جو موٹے چیزیں جو بن رہی ہیں ان کے اوپر 100% پہلے 6 ماہ میں عمل کرنا ہے، یہ ڈسکشن میں ہے۔ اگلی حکومت جب بھی بننی ہے، مطلب نومبر دسمبر میں بننی ہے یا پھر فروری مارچ میں بننی ہے، جب بھی الیکشن ہونے حکومت ان کی بننی ہے، کوئی اور نظر نہیں آ رہا اب تک۔ پھر پروجیکٹ عمران خان، اب عمران خان صاحب یہ سوچا جا رہا ہے، ظاہر ہے بھائی دیکھیں پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنی بار کوششیں ہوئی ہیں،
نواز شریف صاحب کو ختم کرنے کے لیے 2 بار کوششیں ہوئی ہیں، تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم ختم نہیں ہو سکے تو ممکن ہے عمران خان صاحب بھی سروائیو کر جائیں، تو پھر ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ اور پروجیکٹ عمران خان، ہو سکتا ہے کل کو عمران خان کو کوئی بھی عمران خان کی محبت میں دوبارہ عمران خان صاحب کو زندہ کرنے چل پڑے، تو اس کو کیسے روکا جائے گا؟ اور اب سب کو پتہ ہے کس نے بنایا تھا، تو وہی اشارہ ہے، تو پھر اس کو کیسے روکا جائے گا؟ ساتھ ہی اگر نیا پروجیکٹ عمران خان یعنی کوئی اور سلیکٹڈ کوئی اور کٹھ پتلی بنانے کی کوشش کی جائے تو اس کو کیسے روکا جائے گا؟ تو اس کو روکنے کا طریقہ تو ظاہر ہے کوئی اور نہیں ہے، جزا سزا ہی ہے نا۔ جس نے کیا ہے پروجیکٹ عمران خان، جنہوں نے بنایا ہے، وہ ججز ہیں، وہ جرنیلز ہیں، ان سے حساب لیا جائے، ان کو سزا دی جائے، ان کو ایسے چھوڑا نہ جائے۔ ابھی تو چونکہ ایک عارضی بندوبست تھا نا یہ حکومت اپریل سے اکتوبر تک کا، اگست تک کا، گزشتہ اپریل سے، لیکن جب مستقل کوئی بھی سیٹ اپ آئے گا تو ان سے حساب کتاب لینا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب پولیٹیکلی تو انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ اور معاشی طور پر پاکستان کا سیاسی، معاشی اور سماجی طور پر جو نقصان کیا ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کا بھی کباڑہ کیا۔ چلے پارٹیز کا کباڑہ کیا، مریم نواز کو گرفتار کیا، فریال طالب کو گرفتار کیا، تو کہیں سافٹ کارنر نہیں ہے، لیکن جو پروجیکٹ عمران خان صاحب بنانے والے ہیں ان کے لیے بھی سافٹ کارنر نہیں ہے۔ ابھی وہ میں نے کہا نا کہ عارضی بندوبست ہے، عارضی ارینجمنٹ ہے، تو لہذا ابھی اس طرح ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اور ویسے بھی وہ باجوہ صاحب بہت کچھ اپنے بٹھا کے گئے تھے نا، ہر جگہ پہ اپنے لوگ، تو ممکن نہیں تھا۔ ظاہر سیاست ہے نا یہ، تو سیاست ہے تو سیاست ذرا دھیرے دھیرے کی جاتی ہے۔ سیاست میں چوکا جو ہوتا ہے موقع پہ مارا جاتا ہے، ہر بال پہ چوکا نہیں مارا جاتا۔ عمران خان صاحب نے ہر بال پہ چوکا چھکا مارنے یا ہر گیند باؤنسر کرانے کی کوشش کی، اپنا منہ توڑوا کر بیٹھ گئے ہوئے، یہ سیاست دان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں پر جو چاہے دبئی میں گپ شپ ہو رہی ہے یا کسی اور ذرائع سے آپس میں رابطہ کر رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں، تو یہ صورتحال جو ہے وہ ہو رہی ہے، کیونکہ وہ سمجھا یہ جا رہا ہے، ان دونوں جو پولیٹیکل پارٹیز اور ان کی قیادت ہے کہ انتظامی اور قانونی طور پر تو عمران خان صاحب کا شکنجہ کسا گیا ہے نا، لیکن مستقل حل، یعنی مستقل حل صرف عمران خان صاحب کی شخصیت نہیں، انسان تو آتے جاتے رہتے ہیں نا، ایک جو فطرت ہے، ایک جو سوچ ہے کہ ہر دوسرے، وہ زین الاسلام نے کہا تھا نا کہ 2 پارٹیوں کو ہم نے آزمایا ہوا تھا، ہم نے کہا چلے تیسری کوئی قوت بنا لیتے، تو تیسری قوت بنانے والی سوچ، تو اس کو کیسے روکا جائے؟ تو اس کے لیے پھر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، جنرل فیض حمید صاحب، ثاقب نثار صاحب، ان سے پہلے والے، ان کے بعد والے، ان سے حساب کتاب لینا ہے، لیکن الیکشنوں کے بعد ہو سکتا ہے کافی ساری چیزیں میثاق جمہوریت ٹائپ کسی معاہدے میں وہ سامنے لائیں، اور کافی ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو خاموش ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا، تو اس کے بعد جب اقتدار ملے گا، حکومت میں آئیں گے، جس کو بھی اقتدار ملتا ہے، جو بھی حکومت میں آتا ہے، ایک دوسرے کو وعدہ یاد کروائیں گے اور پھر پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے۔ یہ ان کا یہ بن رہا ہے، یہ ہو رہی ہے پلاننگ۔ اور یہ میں اس لیے بھی جو یہ میرے پاس سورسز چیزیں مجھے دے رہے ہیں، اس لیے بھی اس پر یقین کر رہا ہوں کیونکہ ایسا ہوا ہے ماضی میں، اسی طرح خاموشی کے ساتھ، چاہے مشرف کی امپیچمنٹ تھی یا اس سے پہلے میثاق جمہوریت تھا، خاموشی کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے۔ اور خاموشی، اور ظاہر ہے سیاست ہر ٹائم سلطان راہی کی طرح نہیں کی جاتی، ہر ٹائم سینما میں شو نہیں لگایا جاتا، ہر ٹائم کرکٹ میں تماشائیوں کو خوش کرنے کے لیے چوکے چھکے نہیں لگائے جاتے۔ سیاست کے رموز اور سیاست کی جو تقاضے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔